آج مسلمان اپنے ہاتھوں میں شراب کے پیالے اٹھائے ہوئے، اللہ اکبر، وہ شراب جسے ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ ایک انسان زنا کرے مشکل ہے، چوری کرے مشکل ہے، ڈکیتی کرے مشکل ہے، لیکن وہی انسان اگر نشہ کر لے تو اس کے لیے زنا کرنا آسان ہے، چوری کرنا آسان ہے، ڈکیتی کرنا آسان۔ حد تو یہ ہے، نشہ ایسی لعنت ہے کہ جو بندہ اس نشے میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ اپنی ماں اور بیوی میں امتیاز کرنا اور فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے مسلمانوں، جن کی بہنیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوجوں میں بک رہی ہے، اپنی عزتوں کا سودا کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، آج ان کے بھائی لوگ نشے میں ہزاروں روپیہ اڑا رہے ہیں۔ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ کر لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہو رہی ہے، اس قوم کے نوجوان شراب میں ہزاروں روپیہ اڑا رہے ہیں، جوئے میں ہزاروں روپیہ اڑا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہی مسلمان ہیں جو اپنے ماں باپ کو علاج و معالجے کے لیے پیسے دینے کی بات آتی ہے تو 4 مرتبہ سوچتا ہے، 2 مرتبہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور تب جا کر 100 200 500 روپیہ دیتا ہے۔ لیکن وہی جوان ہے جو شراب کے اڈے پر جاتا ہے تو ہزاروں روپیہ وہاں پر برباد کر کے آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، مسلمانوں، تمہارا یہ روپیہ شراب میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، جوئے میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس روپے سے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تم اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، کہ میرے آقا نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ دن بھر محنت و مشقت کر کے شام کو حلال روزی لے کر اپنے گھر لوٹتا ہے، اللہ پاک اسی وقت اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ پیسہ جو محنت و مشقت کے بعد تم کما رہے ہو، لیکن چند گھنٹوں میں حرام کاریوں میں، جوے بازیوں میں، شراب نوشیوں میں، نشے کے نام پر کبھی وہ تھینر سے نشہ ہو رہا ہے، کبھی آئل پینٹ سے نشہ کیا جا رہا ہے، کبھی انجیکشن سے نشے کیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی پاؤڈر سونگا جا رہا ہے۔ ارے نشہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے اسلام نے تعلیم دی ہے اگر تم پانی کو اس تصور کے ساتھ پیو کہ میں شراب پی رہا ہوں تو تمہارے لیے وہ پانی پینا بھی حرام ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مومن کو جو دنیا میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ملا تھا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کے ٹھنڈے پانی سے پینے سے متعلق بھی سوال کرے گا کہ ٹھنڈا پانی میں نے دیا، پینے کے بعد میرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ ٹھنڈا پانی پینے کا حساب ہوگا، تو کیا سمجھتے قیامت میں شراب نوشی کا حساب نہیں ہوگا؟ نشوں میں اپنی زندگیوں کو تباہ اور برباد کرنے کا حساب تھا۔ او جوانوں، تمہاری جوانیاں عیاشی کے لیے نہیں ہے، او جوانوں تمہاری جوانیاں شراب نوشی کے لیے نہیں ہے، او جوانوں تمہاری جوانیاں جوے بازی کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانی امت مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے ہے، تمہاری جوانی دین کی بقا میں صرف کرنے کے لیے ہے، تمہاری جوانی گری ہوئی امت کو اٹھانے کے لیے ہے، تمہاری جوانی کسی بے سہارا کا سہارا بننے کے لیے ہے، تمہاری جوانی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہے، تمہاری جوانی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، تمہاری جوانی مدرسوں کے قیام کے لیے ہے، تمہاری جوانی فیض الحسنین ایجوکیشن سینٹر کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اٹھو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، اٹھو، اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ اگر جوانی اللہ کے دین کے لیے لگاؤ گے، تم رہو نہ رہو، اللہ تمہارے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اور شراب اور جوے میں اگر تم نے اپنی زندگی لگا دی، دنیا تو چھوڑو، تمہارے گھر کے کتے بھی تمہاری عزت نہیں کرے گے۔ مجھے بتاؤ نشے کرنے والی کی کون عزت کرتا؟ ارے سب سے قریبی رشتہ بیوی کا ہوتا ہے۔ جب دیر رات نشہ کر کے بیوی کے قریب جاتے ہو نا، وہ بھی تم سے 2 فٹ کی دوری اختیار کر لیتی ہے۔
کیونکہ نشہ کرنے والوں کے مقدر میں ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہی تباہی ہے، اور بربادی ہی بربادی ہے، اور صرف دنیا کی ذلت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شرابی نشہ کرنے والا جب قدرت کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ سلگائے گا، جس کے نتیجے میں اس کی آتے اتڑیاں کٹ کٹ کے شرمگاہ کے راستے سے نکلیں گی۔ اللہ اکبر، توجہ کرو مسلمانوں، ایک ہلکا سا سٹون اگر کسی کو ہو جائے تو پیشاب کی نالی سے جب وہ نکلتا ہے تو بندے ایسے تڑپتے ہیں جیسے بن پانی کی مچھلی تڑپتی ہے، لیکن اسی راستے سے جب آپ کی ہتھیلیاں کٹ کٹ کے گریں گی، آپ کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے اسی کیفیت میں اس نشہ کرنے والے پر پیاس مسلط کی جائے گی، اور وہ پینے کے لیے کچھ طلب کرے گا تو وہ حکم ربی اللہ کے فرشتے اسے ایک پیالے میں کچھ پینے کے لیے پیش کریں گے۔ جیسے ہی وہ بندہ پینے کے لیے وہ پیالہ قریب کرے گا، پیالہ قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے کا گوشت پوشت جھڑ کر اس پیالے میں گر جائے گا۔ اللہ، اور روایتوں میں آتا ہے اس بندے کو پھر جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا پی، کہ دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، آج تجھے دوزخیوں کا پیپ پینا ہوگا۔ دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، آج تجھے دوزخیوں کا خون پینا ہوگا۔ او مسلمانوں توجہ کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رخ پھیر لیں گے اور اللہ کا عذاب تمہارا مقدر ہوگا۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو نشے سے بچا لو مسلمانوں، اپنی زندگیوں کو نشے میں تباہ ہونے سے بچا لو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے تمہاری پوری لائف پڑی ہوئی ہے۔ نشے کی بنیاد پھیپھڑے خراب، لیور ڈیمیج، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ پینے والوں کو آپ دیکھو 40-45 سال میں ایسا لگتا ہے جیسے 60-65 سال کا کوئی بوڑھا ہے۔ کیوں؟ شراب نے اس کا اندرونی بدن پورا کھا لیا ہے، نشے نے اس کی باڈی کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ وہ دکھنے کے لیے انسان چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اس کی باڈی اور باڈی پارٹس پورے خراب اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ شراب آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہی ہے، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ابھی ان قریب ایک ایسی رات آئے گی جسے دنیا 31 کے نام سے جانے گی، اور پورا سال لوگ جتنی شراب نہیں پیتے اس ایک رات میں دنیا شراب۔ لیکن یاد رکھو، دنیا چاہے اس رات کو سیلیبریٹ کرنے میں شراب نوشی اختیار کریں، لیکن ہمیں اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں جس قوم کے پاس سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہلے سے شب برات موجود ہے، پہلے سے شب معراج موجود ہے، پہلے سے شب قدر موجود ہے، اور کرم والا کرم یہ ہے جس قوم کے پاس سیلیبریٹ کرنے کے لیے نبی کی میلاد کی 12ویں شب موجود ہے، وہ کسی 31 نائٹ کو سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ اور کیوں کر کے ہم سیلیبریٹ کریں؟ مجھے بتاؤ، ہم کس چیز کا جشن منائے؟ اس چیز کا جشن منائے کہ پورا فلسطین تباہ ہو چکا ہے، کیا ان مظلوم مسلمانوں پر بمباری جو ہو رہی ہے ہم اس کا جشن منائے؟ یا سوڈان میں جو تباہی مچائی گئی ہے ہم اس کا جشن منائے؟ یا پوری دنیا میں مسلمان جو خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں ہم اس کا جشن منائے؟ نہیں مسلمانوں، ہم تو میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، ہمیں دنیا کا کوئی جشن نہیں چاہیے۔ اس لیے عمل کرو اور اپنے آپ کو نشے سے، اپنے آپ کو شراب سے دور کر کے عہد کرو کہ ہم نشہ ضرور کریں گے، ہم نشہ ضرور کریں گے، ہم نشہ ضرور کریں گے، لیکن وہ نشہ نہیں جس کو پینے کے بعد پینے والا بہک جائے، بلکہ وہ نشہ کریں گے کہ جس نشے کے بعد نشہ کرنے والا 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے گا۔ عشق رسول کا نشہ کرو، یہ عشق رسول کا نشہ ایسا نشہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ چونکہ وقت توجہ، بہت توجہ کے ساتھ آخر کی گفتگو ہماری، روایتوں میں آتا ہے کہ فرمایا گیا قرب قیامت، قیامت کے قریب
ایک قوم ایسی ہوگی کہ جن کی شکلوں کو اللہ تبارک و تعالی خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ پوچھا گیا حضور اس قوم کا جرم کیا ہوگا، اس قوم کا پاپ کیا ہوگا؟ کیا وہ قرآن کو کتاب اللہ تسلیم نہیں کرے گی؟ کیا وہ آپ کو رسول اللہ تسلیم نہیں کرے گی؟ کیا وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان کا جرم یہ نہیں ہوگا، بلکہ قرب قیامت جس قوم کی شکل کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا، یہ وہ قوم ہوگی جو شراب کی عادی بن جائے گی، جو نشے کی عادی بن جائے گی، جو مزامیر کی عادی بن جائے گی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی تھی، جب اسے دفن کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرعون اور حامان کی قبر کے قریب کر دے گا۔ یہ اللہ کے دشمنوں میں بڑے بڑے دشمن ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دشمنوں کے قریب اس کی قبر کر دی جائے گی جس نے دنیا میں شراب پی تھی، جس نے دنیا کے اندر نشہ کیا تھا۔ یہ نشہ وہ ہے جو تمہیں قبر کے اندر تڑپائے گا، جو تمہیں قبر کے اندر رلائے گا، پھر تم ایڑیا رگڑ رگڑ کر قبر کے اندر اپنے لمحات کو گزارو گے، اللہ سے معافیہ مانگو گے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ لیکن تمہیں بتایا جائے گا جس زمین کے اوپر تم نے شراب کے اٹوں کو آباد کیا تھا، جس زمین کے سینے پر تم نے چور کے اٹوں کو آباد کیا تھا، جس زمین کے سینے پر تم نے نشے کے اٹے آباد کیے تھے، اسی زمین کے سینے میں آج تمہیں دفن کیا گیا ہے۔ اب یہ زمین چن چن کر تم سے بدلا لے گی، تمہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں، اس کل کے پچھتانے سے بہتر ہے آج اپنے گناہوں پر پچھتا لو، اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، اپنی زندگی کو شراب سے، اپنی زندگی کو شباب سے، اپنی زندگی کو جوئے سے، اپنی زندگی کو حرام کاریوں سے بچاؤ۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آنے والوں میں ایسے کوئی جو شراب پیتے نہیں، لیکن آپ کے تعلقات میں کچھ بچے ایسے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو ان گندی لت میں گرفتار، انہیں روکنے کی کوشش نہیں روک سکتے۔ لاؤ فیض الحسنین ایجوکیشن سینٹر میں ان کو لاؤ، قاری سبتین کے پاس ان کو، اور یہ بندہ فی سبیل اللہ 24 گھنٹے آپ کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ کے لیے کوئی لیمیٹڈ ٹائم نہیں ہے کہ صبح 2 گھنٹے اور شام میں 2، آپ رات کے 2 بجے بھی اگر ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں، فیض الحسنین ایجوکیشن پر دستک دیں، تو اللہ کا یہ بندہ رات کے 2 بجے بیٹھ کر آپ کے معاشرے کی خرابی دور کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے معاشرے میں گناہ گاروں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، میری گزارش ہے کہ فیض الحسنین ایجوکیشن سینٹر کو مضبوط کرو، اسٹرانگ کرو، کندھے سے کندھا ملا کر قاری سبتین کا ساتھ دو جو انہوں نے اعلان کیا ہے۔ دیکھیں، ارادہ کرنا ان کا کام ہے، ان کے ارادے کو پورا کرنا اللہ کی رحمت کے حوالے ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ بندوں کی مدد بھی درکار ہوتی ہے۔ لہٰذا ارادہ انہوں نے کیا، ان کے ارادے میں نیکی در نیکی شامل ہونے کے لیے ان کے بازو بن جائے، ان کی ہمت کو بڑھائے اور اس سینٹر کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بعید نہیں ہے کہ آپ کی اس گلی میں ایک نہیں 50 حفاظ بھی نظر آئیں گے، سینکڑوں قراء بھی نظر آئیں گے۔ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں اس سینٹر سے بلند ہوگی، جس کی برکتوں کے چھائے میں ساری بستی پناہ لے گی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے دوران بیان کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ